بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ رسول اللہ مشورہ کرتے تھے، اور اس کی ایک بڑی مثال جنگ احد کی ہے۔ جنگ احد میں جب مشورہ کیا گیا جنگ کیسے لڑی جائے، تو جو بزرگ تھے صحابہ میں سے اور خود رسول اللہ کی رائے بھی انہی کے ساتھ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، جیسے بعد میں خندق کھودی گئی تھی اگلی جنگ میں۔ جو جوان تھے اور جذبہ شہادت والے تھے، یعنی وہ اپنے جذبہ ایمانی میں وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم نے لڑنا جا کے، ہم نے شہر کے اندر نہیں لڑنا، انہوں نے یہ رائے دی۔ رسول اللہ نے حالانکہ اپنی رائے دے چکے تھے بطور رائے، لیکن وہ رائے حکم نہیں رسول کا، سب کو بتا کر کے مثلا جیسے ہوتی، انہوں نے ان کی رائے قبول کر لی، اپنی رائے سے پیچھے ہٹ گئے اور جنگی لباس پہننے چلے گئے تیاری کے لیے۔ اور یہ جو جوان کہہ رہے تھے ان کو تھوڑا پچھتاوا ہوا کہ ہم نے رسول اللہ کی رائے پر مثلا اپنی رائے کر دی ہے اور رسول اللہ کی ہم نے بات نہیں مانی۔ تو جب رسول اللہ واپس آئے تیار ہو کر، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ نے جو بات کہی تھی وہ صحیح ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو بات طے ہو گئی، کیونکہ مشورہ میں نہیں مانگا تھا، تو جو مشورے سے بات طے ہوگی اب اسی پہ عمل ہوگا۔ اور جنگ ہوئی، اور جنگ میں مثلا اس جنگ میں نقصان ہوا۔ نقصان کی وجہ یہ رائے نہیں تھی، مسلمان تو جیت گئے تھے، وہ رائے تو دنیا پرستی تھی۔ بعض لوگ جو قرآن نے گواہی دی ہے، تم میں سے بعض آخرت کے طالب تھے، بعض تم میں سے دنیا کے طالب تھے، اور وہ دنیا کے طالب نیچے اترے مال غنیمت کے چکر میں، اور پیچھے سے حملہ ہو گیا اور پھر وہ نقصان ہوا جو ہونا تھا۔ لیکن آپ عظمت دیکھیں رسول اللہ کی، یہاں پہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں 10 میچ جیت کے 1 میچ ہارے نا تو ایک دوسرے کو لعنت ملامت شروع کر دیتے ہیں۔ کرکٹ ٹیم کی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک دن میں ساری قوم دعائیں کر رہی ہے، دوسرے دن میں ساری قوم ان کو گالیاں دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور ایک دوسرے میں بھی تنقید کرتے ہیں، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، عام طور پہ دنیا میں یوں ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے ایک بار بھی نہیں جتایا بعد میں ان کو کہ میں نے نہیں کہا تھا اندر خندق کھود لو، میری بات نہیں مانی ہے، مزہ لے لیا، بالکل نہیں جتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اجتماعی فیصلہ ہو جاتا ہے پھر وہ سب کا فیصلہ، پھر بعد میں اگر تو فتح ہو جائے تو پھر نہیں کہے گا میں نے تو اور رائے دی تھی، پھر تو سارے کہیں گے تو نے اور شکر تیری رائے پہ نہیں چلے۔ اور لیکن شکست بھی ہو سکتی ہے، یہ تو رسک ہوتا ہے ہر چیز میں۔ اگر شکست ہو جائے تو جو پھر نہیں ٹھیک بندہ ہوتا وہ کہتا ہے میں اب اپنی بھڑاس نکال لوں اور اپنی لیڈرشپ بھی چمکا لوں کہ میں نے نہیں کہا تھا، تم میری بات سنتے تو آج تمہیں جیسے خود اس کو مثلا وہ پتہ ہے کہ آئندہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جان لو 2 باتیں، ایک دفعہ خود رسول اللہ مشورہ لیتے ہیں، یہ الگ کیس ہے، اور ایک دفعہ ہے کہ رسول اللہ کو آ کر پریشر ڈالیں، ٹھیک ہے کہ آپ یہ کریں۔ ادھر ذرا جذبات میں یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ سے کہ ہمیں بنی مستلق پہ حملہ کرنا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا تمہارے درمیان تمہیں علم ہونا چاہیے، اللہ کا رسول ہے، اگر بہت ساری باتوں میں تمہاری اطاعت شروع کر دے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ اب اس ایمان کی تاثیر سے تم رسول اللہ کی بات کو مانو، نہ کہ ان پر پریشر ڈالو کہ یہ کام ہے۔ اور کفر اور فسوق اور عصیان یہ اللہ نے تمہارے لیے کر رہا مکروہ بنا دیے، ناپسندیدہ بنا دیے،
اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کے طور پر، یعنی یہ جو خدا کہہ رہا ہے ایمان تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے اور کفر اور فسوق اور عصیان کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے۔ اللہ علیم حکیم، اللہ علم رکھنے والا اور حکمت والا، یعنی یہ جو اوپر تمہیں بات بتائی ہے اسی میں حکمت ہے کہ تمہارے درمیان رسول ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ رسول کو تو ہم خود گائیڈ کرتے ہیں، لہذا تم رسول اللہ پر اپنی رائے مثلا تھوپنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ آیت نمبر 10 ہے اگلی، آیت نمبر 9 ہے، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اور میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں اور مزید تیلی نہ لگایا کرو، مزید کان نہیں بھرا کرو، مزید اور ان کی لڑائی کو بھڑکایا نہیں کرو۔ اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں ان کا قتال ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو ان دونوں کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو۔ اس آیت پر بہت ساری باتیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، بہت ہی اہم نکات ہیں اس میں۔ ہوا کیا تھا، دو بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ قبول اسلام سے پہلے ان کی لمبی لمبی دشمنیاں تھیں، ان کی لڑائیاں، جنگیں، حتیٰ کہ قبول اسلام کے بعد بھی بعض اوقات جو منافق تھے، مثلا ایک روایت ابھی کافی عرصہ ہو گیا مجھے پڑھی، اس کے بالکل ایکوریٹ الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن قصہ یوں تھا کہ ایک منافق نے ایک اوس یا خزرج میں سے ایک قبیلے والے سے، دوسرے قبیلے والے نے بات کی تو اس نے کہا کہ تمہارا قبیلہ تو ان سے تو آگے ہے، اس کو بھی جوش آ گیا، قبائلی جوش، اور اس نے، اور وہاں پہ لڑائی، اوس و خزرج کی لڑائی ہونے والی تھی کہ رسول اللہ کو خبر ملی، انہوں نے آ کے کہا کہ کیا تم جہالت والی، عہد جاہلیت والی دوبارہ لڑائیاں لڑ رہے، خاندانی لڑائیاں آج بھی ہوتی ہیں کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان، ہماری خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے، انہوں نے ہمارا بندہ مارا تھا، ہم نے ان کے 2 مار دیے تھے اسلام کے قوانین کے مطابق، پتہ نہیں کہاں سے قانون سیکھتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسلام جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے کہ آئین زندگی ہے، کہ جب میں کوئی میرے سامنے نئی سچویشن آ گئی ہے، میں پوچھوں تو صحیح اللہ اور اللہ کے رسول نے یہاں کیا بتایا، نہیں جو خان بہادر کے ذہن میں آ گیا وہی کرنا انہوں نے، چاہے اگلے کی نسلیں مٹا دوں گا میں ایسا تیرے اوپر کیس کروں گا، ساری عمر تو عدالتوں کے چکر لگائے گا۔ مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، چاہے سامنے والا اپنے فرقے کا ہو، دوسرے فرقے کا ہو، جب صاحب بہادر کو جلال آ گیا تو اب کوئی ہو، اب نہیں چھوڑوں گا، اللہ تعالیٰ سے میں خود معافی مانگ لوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اللہ تم سے مسئلہ ہی کوئی۔ مومن وہ ہے کہ جس کو یہ باتیں پتہ ہوں اور جب وہ جذبات میں آئے یا کوئی مسئلہ ہے، اللہ کی حدود کراس نہ کرے، اللہ کی حدود کراس نہ کرے۔ یہ اوس اور خزرج میں دو طائفے تھے، ایک عبداللہ ابن رواحہ، یہ اوس سے ان کا تعلق تھا، بڑے قبیلوں میں چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی ہوتے ہیں، خاندان، تو ایک ان کا تھا، اور خزرج میں سے عبداللہ ابن ابی سلول، ان کی آپس میں، ان 2 گروہوں کی آپس میں کسی بات پر لڑائی ہوگی تو یہ آیات اتری تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔